کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ خان صاحب، ایک افسوسناک فیصلہ کہیں یا کیا کہیں، ایک سچویشن پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ایک مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخی کا ملزم قرار دے دیا ہے فیصلے میں، اور ان کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیان کو سامنے رکھا ہے، پھر ایسے جملے انہوں نے نقل کیے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ نقل کفر ہے اور کسی شرعی مقصد کے بغیر کیا گیا ہے نقل کفر، اور اس طرح یہ سخت تعزیری سزا کے مستحق ہے۔ اب اس پہ بعض بہت پیچیدگیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور خرابیاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس میں کہا گیا کہ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ دیا گیا ہے، یعنی اس میں لکھا ہے براہ راست طور پہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نیشنل سائبر انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے پاکستان کی، اس کا ایک مراسلہ اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے۔ اور پھر اس میں بہت ساری ایسے بظاہر ایسی چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں۔ اس دو صفحات پر مبنی یہ ڈاکیومنٹ ہے، اور اس کو انٹرنیٹ پر بھی اس کو جاری کیا گیا ہے پبلک ڈومین میں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا اس کے پیچھے کیا ان کا انٹینشن کیا ہے۔ اس پر اگر آپ کی نظر سے یہ گزرا ہے تو اس میں تو ان کو بلاسفیمی کا یا توہین رسالت کا بھی، توہین قرآن کا بھی مرتکب قرار دیا گیا ہے، کہ انہوں نے قرآن کی جو ایک آیت ہے اور قرآن کی اجازت ہے کہ وہ ہمیں مسیحی خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر انہوں نے منسوب کی ہے بعض باتیں مسیحی کمیونٹی کی طرف رسالت نور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی جو سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ آیا یہ ان کی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں آپ رہے بھی ہیں اور اس میں آپ نے کام بھی کیا ہے، تو ان کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ کسی فرد کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا سکیں، یا کسی جو ابھی کوئی انڈر سب جوڈس کوئی کیس ہے انویسٹیگیشن میں، اس پر کوئی فیصلہ سنا دیں کہ ہاں جی یہ بلاسفیمی توہین ہوئی ہے اس معاملے میں ان سے، اور ان کو سخت تعزیری سزا دی جائے، یہ اس کے الفاظ ہیں، سخت تعزیری سزا۔ تو یہ کیا سب سے پہلے اس میں کئی پہلو ہیں، قانونی کچھ مسائل بھی محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ کی رائے میں کیا پہلے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنی جو جورسڈکشن ہے اس سے تجاوز کی ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ میں نے یہ تحریر پڑھی ہے، اور جب میں اس کو پڑھنے کے لیے کھول رہا تھا تو سچی بات ہے کہ میرے تصور بھی میں نہیں تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل جیسا آئینی ادارہ اس طرح اپنے حدود سے تجاوز کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس نوعیت کا استفسار آیا تھا تو اولاً اسلامی نظریاتی کونسل کو اپنے حدود کا تعین کرتے ہوئے اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ یہ اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، چنانچہ اس کے حدود ریاست پاکستان کے آئین میں متعین کر دیے گئے ہیں، ان کو نکال کر پڑھ لیجئے، اس میں ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس نوعیت کے استفسارات ہمارے زمانے میں بھی آتے تھے، ان میں بالعموم اسی طرح معذرت کر دی جاتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی طور پر یا کسی خاص محکمے کو الگ سے اسلامی نظریاتی کونسل اپنی کوئی رائے دینا چاہے تو دے دیتی، اگرچہ میرے نزدیک اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے بہت معذرت کے ساتھ ایک آئینی ادارے نے صریح اپنے حدود سے تجاوز کیا، ان کو ہرگز اس نوعیت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔
علماء کے فتاوا کی نوعیت بالکل الگ ہے. وہ ہمارے ہاں ایک روایت بنی ہوئی ہے، اس میں رائے دی جاتی. اس میں رائے سے آگے بڑھ کر یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک فیصلہ ہے. یہ فیصلہ دینے کا اختیار ان کو کس نے دیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں یہ کوئی جرم ہے اور وہ جرم عدالت پہ زیر بحث ہے تو اس کے دوران میں تو تبصرہ کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. یعنی میرا یا آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ میں عدالت کی کارروائی پر اس نوعیت کا تبصرہ کروں. علمی رائے کسی معاملے میں کسی نے پوچھی ہے تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک باقاعدہ آئینی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کر کے کوئی رائے کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ انہوں نے ملزم قرار دیا ہے، نہیں، انہوں نے مجرم قرار دیا ہے. اور جس استدلال کی بنیاد پر قرار دیا ہے وہ آخری درجے میں بےمانی استدلال ہے. اگر آپ اس جملے کو اس کے سیاق و سباق پہ رکھ کے دیکھیں جس پر یہ فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے تو وہ جملہ بھی وہاں محض حظ اٹھانے کے لیے نہیں بولا گیا، وہ بھی ایک مقصد ہے جس میں تمثیل کے اسلوب میں بات سمجھانے کے لیے بولا گیا. انہوں نے جو چیزیں کہی ہیں کہ نقل کفر کے لیے یہ اور یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ ملحوظ ہے اس گفتگو میں. اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے اس مقدمے کو تسلیم کر لیا جائے، یعنی میں برسبیل تنزل عرض کر رہا ہوں، ورنہ جن شرائط و حدود کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی کسی چیز کو اس درجے تک نہیں پہنچاتی جس کا فتویٰ صادر کیا گیا یا فیصلہ سنایا گیا. اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے کہ اس میں تحریف ہو گئی ہے، آپ پوری عبارت پڑھ لیجئے. یہ حقیقت ہے کہ اس پر بھی سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ. کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے دو باتوں. قرآن مجید کے مدعا میں، قرآن مجید کے بیان میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، بلکہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے کہ باوصف اس کے کہ لوگ فلاں اور فلاں بات کہتے ہیں، قرآن نے فلاں چیز کی اجازت دی. ہم روز اس کا ذکر کرتے ہیں، اہل علم کرتے ہیں. اس طرح کی عبارتیں دسیوں مقامات پر تفسیروں سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں. میرے نزدیک ابتدا سے انتہا تک انتہائی افسوسناک فیصلہ ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں اپنی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کیا. ان کے لیے یہی صحیح طریقہ تھا کہ وہ یہ استفسار واپس کرتے اور اس پر یہ لکھ دیتے کہ یہ ہمارے حدود کی چیز نہیں ہے، معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے. اگر کسی ادارے نے کوئی رائے قائم کرنی ہے تو وہ انفرادی طور پر معاملے کو سمجھنے کے لیے کسی صاحب علم سے، اور وہ صاحب علم اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی رکن بھی ہو سکتا ہے، مل لے اور معاملے کو سمجھ لے. یعنی سمجھنا سمجھانا یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے، لیکن کونسل جب اپنے اجلاس میں کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہاں اس کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس کی جورسڈکشن ہے، اس کا دائرہ اختیار ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ کونسل نے لفظ کے ہر مفہوم میں اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا. جی خان صاحب، یہ پہلو اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا خان صاحب، لیکن یہ جو اس وقت ہو رہا ہے کہ یعنی ایک عوام میں، یعنی پریس ریلیز کے ذریعے سے اس کو دیا گیا، عوامی پلیٹ فارم پر اس کو جاری کیا گیا، اس فیصلے کو، اگر ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں قرار دیں فیصلہ، تو پھر اس کے بعد پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا مطلب ایسی آراء کے اعلان سے عوامی بے چینی یا ماورائے عدالت اقدامات کا خطرہ نہیں بڑھ سکتا؟ ریاست کو اب اس میں کیسے ان چیزوں سے نمٹنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ میرے نزدیک آئینی ادارے جب اپنے حدود سے تجاوز کریں
तो अदालतें ही उनको तवज्जो दिला सकती हैं। इसलिए हमारी अदालतों को इसमें अपना फरीज़ा अदा करना चाहिए। ये मालूम है कि पार्लियामेंट अपने हुदूद से तजावुज़ करे, सदर अपने हुदूद से तजावुज़ करे, वज़ीर आज़म अपने हुदूद से तजावुज़ करे तो अदालत फैसला करती है। इस वजह से एक आईनी इदारे को कानून की सतह पर तवज्जो दिलाने के लिए तो अदालत ही का प्लेटफॉर्म है। उसमें अब मैं नहीं कह सकता, कोई माहिर कानून ही ये बता सकता है कि क्या किसी को जाना चाहिए या इसी मुकदमे के ज़ैल में वकला को इस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए। उसका कानूनी तरीका क्या होगा वो मेरे दायरा इख्तियार से बाहर की चीज़ है, उसमें वही लोग फैसला दे सकते हैं। ताहम इनफरादी सतह पर मैं हूँ, आप हों, अहले इल्म हो, दानश्वर हो, माहिरीन कानून हो, उनको पूरी कुव्वत के साथ तवज्जो दिलानी चाहिए। और इस वक्त जो साहिब उसके सरबराह हैं उनको मतवज्जे करना चाहिए। मैं उनसे वाकिफ़ हूँ, वो बहुत शरीफुन नफ्स आलिम है, उनको मतवज्जे करना चाहिए कि ये आखिरी दर्जे का तजावुज़ हुआ है, वो इसको वापस ले लें और लोगों को पुरअमन रहने की तलकीन करें। उन्होंने एक और बात भी अपने फैसले में कही है कि इससे यानी जिस मौजू पर वो बात कर रहे हैं, इससे लोगों में फसाद पैदा होता है। तो लोगों में फसाद पैदा होने के लिए तो ये फैसला बहुत बड़ा मुहर्रिक बन सकता है। हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के फैसलों को बुनियाद बनाकर कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो बहुत कम से ही लेकिन हैं, और यहाँ एक इंसान की जान का सवाल है। इस वजह से गैर मुख्तात गुफ्तगू, गैर मुख्तात फैसले, गैर मुख्तात इक़दामात ये बड़ी जिम्मेदारी आयद कर देते हैं। हर शख्स को इस मामले में मुतनब्बे रहना चाहिए। राना साहब, बाज़ अहले इल्म ने ये भी तवज्जो दिलाई है कि इसमें जो अल्फाज इख्तियार किए गए हैं इस डॉक्यूमेंट में, मसलन ये कि सख्त तरीन ताज़ीरी सज़ा दी जाए, तो मौजूदा कानून के मुताबिक जो भी कानून है इस पर आप भी मतलब तनकीद करते रहे हैं और इसमें तजवीज़ भी देते रहे हैं कि इसकी इस्लाह होनी चाहिए। अगर फ़िक़्ह इस्लामी की रोशनी में ही इसकी इस्लाह कर दी जाए तो इसमें जो नकाइस हैं वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। तो इसमें मौजूदा कानून में ताज़ीरी सज़ा का कोई इम्कान रहता है जो इसमें तजवीज़ किया गया, या फिर सिर्फ हद है एक जो जारी करनी? यानी ये तजवीज़ भी बता रही है कि कौंसल के अरकान ने इस कानून को पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं। यानी जिस तरह फैसला देते वक्त आइन में अपने लिए मुकर्रर करदा हुदूद की बराजत की ज़रूरत महसूस नहीं की, उसी तरह से कानून को पढ़ने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। इसी मौजू पर तो दसियों गुफ्तगुएं हो चुकी हैं और मैंने तवज्जो दिलाई। उस वक्त तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता इस पर मकालात आ गए। खुद अहनाफ के बड़े उलमा ने अपनी मजालिस में इसका इजहार किया। बाज़ दानश्वरों ने इस पर तहरीरें लिखी और ये बताया कि जो कानून इस वक्त बनाया गया है वो फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक भी नहीं है। इस पर अब कमो बेश अहले इल्म का इजमा है। हम भी चाहते हैं कि वो कानून ख़त्म कर दिया जाए, या अगर ख़त्म करना मुमकिन नहीं है तो उसकी इस्लाह की जाए। उसकी इस्लाह अगर इल्म अक़ल की रोशनी में करनी मुमकिन नहीं है तो फ़िक़्ह हनफी को बुनियाद बनाकर इस्लाह कर दी जाए। ये सब बातें वक्तन फ़वक्तन कही जाती रही हैं, लेकिन यहाँ फैसले में जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे कि सख्त ताज़ीरी सज़ा दी जाए तो इसका क्या मतलब है? वहाँ तो एक ही सज़ा बयान हुई है। अगर तौहीन रसालत का मामला खुदा न खास्ता है तो फिर हमारे कानून में कोई दूसरी गुंजाइश ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इससे पहले ये मामला जो मुकदमात हम देखते रहे हैं उनमें ज़ेर बहस आ जाता। इस तरह की कोई चीज़ नहीं। इस वजह से मैं फिर वही बात अर्ज़ करूँगा कि बहस जज्बात की ज़ुबान से, जज्बात के इस्तेदलाल से
اور جذبات کے منات پر یہ سارا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اس کے پیچھے علم عقل نام کی کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے. صاحب یہ ایک بہت ہی غلط نظیر نہیں بن جائے گی، ایک مطلب ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا اگر اس کو واپس نہیں لیا گیا، جیسے کہ آپ ابھی مطلب ایک اپیل کر رہے ہیں یا تجویز فرما رہے ہیں. تو یہ تو ایک خود آپ نے فرمایا کہ فساد فی الارض کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن جائے گا جس طرح کی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو اس کے مثلا مطلب اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ اس سے؟ مطلب یہ تو انارکی نہیں پھیل جائے گی اس سے؟ آپ کو یہی لگتا ہے؟ اس میں کیا شک ہے؟ میں نے تو یہ عرض کیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کے اسلوب سے، لب و لہجے سے فساد پیدا ہو رہا تھا، اس فساد کی بنیاد تو ان سب ارباب علم و دانش نے اپنے اس فیصلے سے پوری قوم کی سطح پر رکھ دی. یعنی اب یہ کوئی آسان کام رہا نہیں. عدالتیں کیا کریں گی، حکمران کیا کریں گے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جس فساد کی بنیاد اس میں رکھ دی گئی ہے اس میں اب اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ عدالت کوئی مختلف فیصلہ بھی کر دیتی ہے، تو آدمی کیا جی سکے گا ہمارے ملک میں؟ کیا اس کے لیے آزادانہ کوئی کام کرنا ممکن ہوگا؟ اپنی آراء بیان کرنا ممکن ہوگا؟ ریاستیں کس لیے قائم کی جاتی ہیں؟ اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ قانون سے تجاوز کرنے والوں کے ہاتھ پکڑیں اور ان کو روکیں، عدالتی کارروائی ہو، ہر ایک کو صفائی کا موقع دیا جائے اور قانون کے مطابق سب معاملات کیے جائیں. اسی لیے ریاستوں کا نظم قبول کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کوئی الہی حکم نہیں ہے. یعنی انسان نے اپنی ضرورت کی بنیاد پر یہ ادارہ بنایا ہے. اس لیے میں تو آپ کے بار بار توجہ دلانے پر پھر ایک مرتبہ اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے باعث عزت ہوگا کہ وہ اپنے اس حکم نامے کو واپس لے لیں. غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، انہیں یہ اقدام کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو لوگ قانون کے ماہر ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اس معاملے میں کونسل کو اس کے حدود کی طرف توجہ دلانے کے لیے قانون میں کیا راستے ہیں وہ ضرور اختیار کرنے چاہیے. یہ بجائے خود اس ملک میں فساد انگیزی کو روکنے کے لیے ایک ضروری اقدام ہوگا. جی روہن صاحب، لاسٹ کوشچن اس بارے میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر لیٹ سے کہ یہ اب سب جوڈس ہے، عدالت میں بھی ہے، تو اس میں امکان ہے یا ہونا چاہیے کہ جو جس کی طرف جو ملزم ہے وہ اپنی بات کی وضاحت بھی پیش کرے اور اس کا مدعا بھی واضح کرے، اور اس کو قبول کرنا چاہیے اگر وہ کہے کہ میری توہین کی کوئی مطلب میرا انٹینشن نہیں تھا، وہ ارادہ نہیں تھا، اور چلے معافی بھی وہ مانگ لے، تو پھر مطلب اس میں وہ امکان ہونا چاہیے نا کہ وہ اس کو رفع دفع کر دیا جائے معاملے کو. قانون میں امکان ہونا چاہیے، وہ امکان قانون میں رکھا نہیں گیا. یعنی اس میں نہ رائے پوچھی جاتی ہے، نہ ارادہ معلوم کیا جاتا ہے. ہمارے مفتی حضرات استدلال کرتے رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے کہ بس گولی چل گئی. اس وجہ سے اب یہاں ارادہ کیا تھا وہ زیر بحث ہی نہیں. تو قانون کو درست کرنا چاہیے، اور جب تک یہ قانون درست نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کی سطح پر، ہائی کورٹ کی سطح پر قانون کے عمومی نظائر کو سامنے رکھ کر اس قانون کا کسی حد تک جو شر ہے اسے دور کرنا چاہیے. سراسر شر ہے، اس کے نتائج نکل آئے. یہ اب کوئی علمی گفتگو نہیں ہے. جس طرح کے مقدمات بنے ہیں، جس طرح سے یہاں پر بعض لوگوں نے مجرمانہ سرگرمیوں کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، اور ہمارے عدالتی نظام میں جس طرح سے 10 سال سے 15 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے مقدمات ہائی کورٹ تک بھی نہیں پہنچے. نہیں معلوم کہ ان کو سپریم کورٹ تک پہنچنے میں کتنا انتظار کرنا پڑے گا. اور اگر سپریم کورٹ کسی کی سزا کی توثیق کر دے تو پھر تو خیر
मजहबी तबका भी खुश हो जाएगा, लोग भी हो सकता है खुशी हो, लेकिन अगर किसी की बरात का फैसला कर दिया जाए तो ज़रा पीछे मुड़ के देखिए, इसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि वो इस मुल्क को छोड़कर चला जाए। ये फजा है, ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अंदाज़ा किया जा सकता है कि कौंसल ने कितनी बेतदबीरी का सबूत दिया है। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।